السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، اللہ پاک آپ سب کی زندگیوں میں امن اور سکون قائم رکھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ پرسکون ہوں گے، اور اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی کسی کو امن اور سکون کی حالت میں دیکھتا ہے۔ خیر، میں آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف، اور آپ کو پتہ ہے میں کبھی بھی کچھ بھی کہیں بھی کسی بھی لمحے بول جاتا ہوں، اور ٹھیک ہے، میں بولتا ہوں، اختلاف کرنا آپ کا حق ہے، اور اگر آپ مجھے اس کی داد دیتے ہیں تو آپ کا انتہائی شکریہ۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھے کہ ہاں ٹھیک بولتے ہو، ایسے بولو، اس پہ بولو، ان چیزوں پہ بولو، اور کوشش کروں گا، میں بولوں گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ آج کل میں بہت شدت سے یاد کرتا ہوں، آپ سبھی لوگوں کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی میں اپنے میٹھے میٹھے اسلامی پیر صاحب کے اوپر بہت ساری باتیں کر چکا ہوں، ویڈیوز بنا چکا ہوں، اور ان کو میں آج بہت شدت سے پھر یاد کر رہا تھا۔ پھر یاد کرنے کی وجہ کیونکہ میں ان کے کلپ دیکھتا رہتا ہوں، ان کی اسپیچ سنتا رہتا ہوں، ان کی جو بھی کچھ منجن بکتا ہے، جی جی بالکل، اس کو میں سنتا رہتا ہوں، اور میں بغور سنتا ہوں، اور پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک میرے پیر صاحب کو عقل کیوں نہیں دیتا؟ اتنا اگر وہ فہم و فراست والے لوگوں کی نظر میں اتنا دانشور بعمل آدمی، اتنی عمر ان کی بزرگی، اور اللہ پاک انہیں عقل کیوں نہیں دیتا؟ جی، میں اپنے پیر صاحب کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں ان کے فنون لطیفہ کی وجہ سے میں انہیں پیر مانتا ہوں۔ میں ان کے فنون لطیفہ کے اوپر جو ہے نا، ان کی جو گرفت ہے، اس کی وجہ سے میں ان کا فین ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ میں ان کی ویڈیوز کو بار بار سنتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ خیر، میرے جو پیر صاحب ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مرکز، آئی تھنک اس کو فیضان مدینہ کہتے ہیں، جو دعوت اسلامی کا مرکز ہے کراچی کے اندر، وہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں اپنی جو ان کی مخصوص انداز کی سمائل ہے، اور یہاں پہ ہاتھ رکھ کے خانیہ عامر بننے کی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا کھڈا بنانے کی۔ تو اب پیر صاحب وہ کسی کسی کو بنتا ہے، ہر کسی کو نہیں بنتا۔ سو اب ہانیہ عامر بننے کی کوشش مت کریں، آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ ہانیہ عامر سے بھی بہت خوبصورت ہیں، سچ میں یقین کریں، یہ آپ کا ایک فین آپ سے کہہ رہے ہیں، مریدین تو آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہوں گے۔ خیر، آتا ہوں میں اپنی باتوں کی طرف۔ تو جو میں نے ویڈیو سنی، اس میں ایک ینگ سا نوجوان لڑکا کھڑا ہوتا ہے، اور اپنے پیر صاحب کو مخاطب کر کے، یہ یاد رکھیے گا یہ اسکرپٹڈ ویڈیو ہے، میری نہیں، اس کے جو الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، میرا کچھ بھی اسکرپٹڈ نہیں ہوتا، میں جو بھی ہوتا ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ میں یہ والا جو جملہ بول رہا ہوں اس کے بعد اگلا جملہ کیا بولوں گا، غلط بولوں گا اپنی ویڈیو روک دوں گا، شاید کبھی آگے بھی چلی جائے، بٹ میں کبھی بھی سوچ کے یا کبھی بھی کوئی اس کے اوپر ورک کر کے ویڈیوز نہیں بناتا، میں جو بھی بناتا ہوں ایسے ہی رینڈملی آتا ہوں، بناتا ہوں، چلا جاتا ہوں، اور شاید میں ایسے ہی رہوں گا، کیونکہ میں اپنے خیالات جو ہیں وہ ان کو بیان کر رہا ہوتا ہوں۔ خیر، پیر صاحب کا جو مرید ہے، مرید خاص، وہ کچھ سندھی وندھی مجھے لگتا ہے، ٹھیک ہے، بیچارہ شکل سے بھی اور عقل سے بھی، عقل سے تو مجھے بہار کا لگتا ہے۔ خیر، وہ جو سندھی بھیا جی ہوتے ہیں، سندھی ساتھ کو، وہ کہتے ہیں پیر صاحب کو کہ پیر صاحب ایسا ہے کہ میری بہن کو اس کے وجود میں کہیں جن آ گیا، یا کوئی غیر انسانی مخلوق، کوئی چڑیل وڑیل اس طرح کا کوئی چیز اس کے وجود میں آ گئی، اور اس کو بہت تکلیف دے رہی تھی، اور اتنی شدت سے اس کو تکلیف دے رہی تھی کہ لفظوں پہ غور کیجیے گا، اتنی شدت سے اس کو تکلیف دے رہی تھی کہ میری بہن اونٹ کی طرح چیخو پکار کر رہی تھی۔ اب سندھی بھائی، سندھی ماڑوں، وہ اور یہ والا جملہ بنتا ہی نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ تو خیر، بات واپس آتا ہوں بات کی طرف۔ آپ اگر وہ ویڈیو جا کے دیکھیں ان کے پیجز کے اوپر، تو آپ یقین کریں، آپ بھی کہیں گے کہ جی یہ اسکرپٹڈ ویڈیو ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ میں اٹھتا ہوں، میں اپنی بہن کو تکلیف میں دیکھتا ہوں، میں زاروں کے تار رو رہا ہوتا ہوں، میری بہن بھی رو رہی ہوتی ہے، اور میں پھر اتنے میں مجھے خیال آتا ہے، اور میں اٹھتا ہوں،
وضو کرتا ہوں، 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں پیر صاحب کی طرف مڑ کر کے. جی بالکل، یہ الفاظ ہے اس شخص کے کہ میں اٹھتا ہوں، وضو کرتا ہوں، پیر صاحب کی طرف مڑ کے پیر صاحب کی طرف سجدہ کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ پیر صاحب سے کہ پیر صاحب میری بہن کو بچا لیں، بہت تکلیف میں ہے. اور میں پھر سو جاتا ہوں، مجھے کوئی خواب آتا ہے، اور اس میں جو آ کے جن گفتگو کرتا ہے، اس گفتگو سے پہلے میں اپنے سوال اٹھاتا ہوں کہ اور پیر صاحب اس دوران ہانیہ عامر بننے کی کوشش کرتے ہیں، یوں زور سے کھڈا لگانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے گالوں کے اوپر، ٹھیک ہے، اور مسکرا رہے ہوتے ہیں. یقین کریں بہت خوبصورت سمائل ہے میرے پیر صاحب کی، آپ بھی جا کے دیکھیے گا. مولانا الیاس قادری، پتہ نہیں مولانا ہیں کہ نہیں ہے، بٹ الیاس قادری ان کا نام ہے، ٹھیک ہے. دعوت اسلامی والے میٹھے میٹھے اسلامی پیر، میرے بہت پیارے پیر، ٹھیک ہے. ان کی ہنسی بہت خوبصورت ہے، لطیفے بہت اچھے سناتے ہیں. تو وہ جب جا کر کے یہ بندہ یہ بات بتاتا ہے، اور وہاں پہ سینکڑوں مریدین بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس دوران پیر صاحب مسکرا رہے ہوتے ہیں اور یوں ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے انہیں اس چیز کا علم ہے. دیکھیے گا، ایک بندہ جاہل، کم عقل، انتہائی جہالت کے زمرے میں یہ الفاظ بولتا ہے کہ میں اٹھتا ہوں، میں وضو کر کے پیر صاحب کی طرف اپنا قبلہ پیر صاحب کو مان کے، ٹھیک ہے، اور وضو کر کے نماز 2 رکعت نیت جو کرتا ہے اس کی نفل کی، وہ پیر صاحب کی طرف مڑ کر کے کرتا ہے، اللہ کی طرف مڑ کر کے نہیں کرتا. جو دعا کرتا ہے وہ پیر صاحب سے کرتا ہے. یہاں پہ اگر میرے پیر صاحب کو اللہ پاک ہدایت دیں، اللہ پاک ان کو عقل عظیم دیں، اللہ پاک ان کے اس کاروبار میں کہتا ہوں کہ ان کو اتنی عقل دیں کہ وہ اپنے اس کاروبار کو سیدھے راستے پہ لے کے آ جائیں، تو پھر اللہ پاک ان کو برکتیں بھی دے. اس کاروبار میں نقصان نہیں چاہتے، وہ اس کو دین نہیں بتاتے، وہ اس کو اسلام نہیں بتاتے، اس کے شرک میں مسکرا رہے ہوتے ہیں. اور شرک کفر ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور حق بھی یہی ہے کہ شرک کفر ہے. اور اس شرک کے اوپر وہ ہانیہ عامر بن کے کھڈا بنا رہے ہوتے ہیں اور مسکرا رہے ہوتے ہیں زبردستی. ایسا ہے کہ یہ جب جملہ بولتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں سو جاتا ہوں، اب اس سے بندہ پوچھے تیری بہن رو رہی ہے، تکلیف میں ہے، تیرے گھر میں جنات کا بسیرا ہے، تیری بہن کے وجود میں جو ہے وہ جنات کا بسیرا ہے، وہ اسے تکلیف دے رہے ہیں. گدھے، الو کے پٹھے، نماز پڑھی تو نے ٹھیک کیا، چلو وہ جو کیا غلط ہی کیا، مطلب کہ جو اس کے اندر تو نے کرنے کی کوشش کی، جو پریزنٹ کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، بے وقوف. لیکن تو سویا کیوں جب تیری بہن اونٹ کی طرح چیخیں مار رہی تھی، مطلب انتہائی شدید تکلیف میں تھی، اور تو سو گیا؟ تو بہت بڑا گدھا ہے، تو بہت بڑا بے وقوف ہے. اور پھر اسے خواب آتا ہے اسی گدھے کو، اور وہ کہتا ہے جی کہ خواب میں جنات مجھے آتے ہیں اور مجھ سے واسطے ڈالتے ہیں کہ اپنے پیر صاحب سے کہو کہ ہمیں بخش دیں، ہمیں رحم کر دیں. انہوں نے اپنی کرامات دکھانا شروع کر دی ہیں، تو انہیں پیر کو یاد کیا دعا میں، اور وہ تیری مدد کو آن پہنچے اور ہمارے جسموں کو، ہمارے آل و عیال کو بسم کرنا چاہتے ہیں. مطلب کہ اس شخص کو، گدھے کو، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، پیر پہ بھروسہ ہے. اس شخص کو، اس گدھے نما شخص کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. اس نے دعائیں مانگی ہیں تو پیر سے مانگی ہیں، اس نے سجدے کیے ہیں تو پیر کو کیے ہیں، اس نے کرامات مانگی ہیں تو پیر سے مانگی ہیں، اور اس کو پیر عطا کر رہا ہے، اسکرپٹڈ پیر. اور گدھے کے بچوں، سارے وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے تھے، جو اس بات پہ سبحان اللہ بھی کہہ رہے تھے، آپ بھی سارے گدھے کے بچے ہو، اور سب سے بڑے گدھے کے بچے وہ جو آپ کو یہ چیزیں سکھاتے ہیں، اور بے وقوف ہو، اللہ سے مانگتے ہیں. کوئی شرک، خدا کا خوف کرو یار، کوئی دماغ استعمال کرو اپنا. شرک کفر ہے اللہ کے واسطے. اور پیر صاحب آپ اپنے کاروبار چلائیں، لیکن کچھ لیگل طریقے سے چلائیں، اسلام کا نقصان مت کریں، خدارہ دین کا نقصان مت کریں، تھوڑے سے انسان بنیں. اللہ پاک آپ کو ہدایت دے. میں آپ کا فین ہوں، آپ کے لطیفوں کا فین ہوں، اور میں آپ کی ان حرکتوں کا فین نہیں ہو سکتا. اللہ پاک آپ کو بھی ہدایت دے، لوگوں کو سچ بتائیں، لوگوں کو دین بتائیں. اللہ حافظ.